باغ کے اندر جانے نہ پڑے. فرمایا حیدر اقرار کا بیٹا ہوں، فرار کا بیٹا نہیں. کوئی میرے ہوتے ہوئے، اور اس ذہنوں میں رکھیے گا 9 برس سن سال. فرمایا میرے ہوتے ہوئے بابا فکر مت ہوئیے، آپ گھر جائیے، میں پہرا دیتا ہوں. عباس پہرا دیتے رہے. تھوڑی دیر گزری کہ ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ایک سوار آیا جس کے چہرے پہ نقاب تھا. عباس کو چھوڑ کے باغ کے دروازے کی طرف گیا. عباس مولا کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. چہرے پہ نقاب، ہاتھ میں تلوار، گھوڑے پر سوار. عباس نے فرمایا ہے گھوڑے سوار کہاں پہ چلے ہو؟ فرمایا بیٹا باغ کے اندر جا رہا ہوں. فرمایا ایسے نہیں جانا، بابا علی نے منع کیا ہے. فرمایا باغ کے اندر جانا. فرمایا ایسے باغ کے اندر نہیں جانا. اگر تیری حسرت ہے گھوڑے سوار، اگر تو باغ کے اندر جانا چاہتا ہے پہلے عباس سے جنگ کر، پہلے مجھ سے لڑائی کر. اگر تو مجھے زیر کرے گا تو باغ کے اندر چلے جانا، اگر نہ کر سکا گھر واپس جانا. اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی. یہاں سے غازی نے تلوار نیام سے نکالی. وہ گھوڑے پہ سوار، غازی زمین پہ. اس نے یہاں سے وار کیا، غازی نے وار روکا. غازی نے وار کیا، اس نے وار روکا. جنگ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. اور یہ وہ دور تھا کہ جب سپاہی پیشہ جو لوگ ہوتے تھے وہ سحر کے وقت اپنے گھروں میں آتے تھے، کھانا کھا کر روٹیاں کھا کر پھر نکل جاتے. جب سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی واپس جنگ پہ نکل جاتے. اور دستور یہ تھا ان کی بیویاں گھروں سے آٹا لے کر نکلتی تھی، تندور میں روٹیاں لگوا کر لے آتی تھی. ان کے شوہر روٹیاں کھاتے تھے. ابھی یہ دو آپس میں لڑ رہے تھے کہ ایک عورت اپنے گھر سے آٹا لے کے نکلی. رستے میں پہنچی، اس نے دیکھا باغ کے باہر 2 جوان لڑتے جا رہے ہیں. وہ بڑی حیران ہوئی، وہ اتنی مصروف ہو گئی لڑائی دیکھنے میں. اس نے کہا ایسے وار تو میں نے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں. یہ کس نئے نئے وار سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ کس وار سے انداز سے کس انداز سے یہ لڑائی لڑتے جا رہے ہیں؟ اتنی دیر میں وہ جنگ میں مصروف ہو گئی، اسے یاد ہی نہ رہا کہ میں روٹیاں لگوانے کے لیے آئی ہوں. جب صبح سورج کی کرنیں زمین پہ آئی پھر اسے یاد آیا میں تو روٹیاں لگوانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، لیکن لڑائی ایسی شاندار تھی میں دیکھ کر بھول ہی گئی میں کس کام کے لیے آئی تھی. جیسے ہی وہ دوڑتے ہوئے تندور پہ پہنچی، تندور کی آگ بجھ چکی تھی، لوگ جا چکے تھے. اسی طرح وہ آٹے کو لے کر گھر میں پہنچی. آگے اس کا شوہر تھا جو جنگ سے آیا تھا. اس نے کہا روٹی لے کر آئی ہو؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا، راستے میں ایک موقع ایسے آیا کہ میں یاد ہی نہیں رہا، میں بھول چکی تھی میں کس کام آئی ہوں. اتنا سننا تھا. شوہر کو غصہ آیا، شوہر نے تلوار پکڑی، تلوار سے اپنی بیوی پہ وار کیا. وار کرنا تھا کہ عورت نے بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لی، تلوار کو نیام سے نکالا. اس نے وار کیا، عورت نے وار کو روکا. اس نے پھر سے وار کیا، اس نے وار کو روکا. اس نے پھر سے کیا. وہ حیران ہو کے کہتا ہے اور تو عورت ہے، تو کبھی گھر سے نکلی نہیں، اور تو نے تلوار چلانا کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا جب میں روٹیاں لگوانے کے لیے گئی تھی راستے میں 2 سوار گزر رہے تھے، ان کا انداز ایسا تھا کہ میں دیکھ کے بھول ہی گئی میں کس کام کے لیے آئی ہوں. اس نے کہا ایسے کون سے جوان ہیں کس انداز سے تلوار چلا رہے ہیں، مجھے بھی تو لے کے چل. وہ لے کے پہنچی اپنے شوہر کو اس باغ کے باہر. ابھی تک وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، نہ یہ اس کو زیر کر پا رہا تھا نہ وہ اس کو زیر کر پا رہا تھا. سورج کی کرنیں زمین پر آنے لگی کہ اچانک اذان کا وقت ہو گیا. اذان کا وقت ہوا، وہ دونوں آپس میں لڑتے جا رہے تھے. ایک عباس تھا، ایک گھوڑا سوار تھا. ہر چہرے پہ میری نظر ہے تو وہ بندہ دیکھوں گا جس کی چھت پہ غازی کا عالم ہے. وہ غازی کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکا تو مجھے دکھ ہوگا. ابھی وہ دونوں لڑتے جا رہے تھے کہ اذان کا وقت ہوا. اذان کا وقت ہوا تو یہ گھوڑا سوار اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہتا ہے عباس اب بس کرو، پہچانے میں تمہارا محبت.
شان میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، میں جملہ کہوں گا، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، عباس مجھے پہچانو میں تمہارا بابا علی ہوں۔ اور کون سمجھے گا کہ عباس علمدار کسے کہتے ہیں، کس شان کا مالک ہے عباس؟ جنگ کے میدان میں علی جیسا شیر بھی جسے زیر نہ کر سکے، اللہ کے اس بہادر کو عباس یا عباس، مل کے جواب دیجیے، یا عباس، یا لکھ نعرہ حیدری۔ عباس کہتے ہیں 10 محرم عاشور کا دن، عباس نے اتنی وفا کی ہے بادشاہ حسین سے، وفا کی حد ہی کر دی غازی نے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، مصاحب نہیں، مصاحب میرے بعد ذاکر صاحب ہی کریں گے۔ غازی نے وفا کی حد کر دی، حسین کے عشق میں پروردگار کی راہ میں سب کچھ قربان کیا ہے عباس نے۔ حسین کے کہنے پہ عباس نے کربل میں اپنے دونوں بازو کٹوا دیے۔ فضائل مصاحب نے، عباس نے کربلا کے میدان میں پروردگار کے عشق میں اپنے دونوں بازو کٹوا دیے۔ اب مجھے اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے، اب کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہا تو وہ شاہد نجف سے اپنے جرم کی معافی مانگے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، غازی نے 10 محرم کو کربلا کے میدان میں 1400 برس پہلے کربلا کے میدان میں غازی نے اپنے ٹکڑے دونوں بازو کٹوا دیے۔ غازی نے اپنے دونوں بازو کٹوائے کہ عرش سے نور توحید نے آواز دی، سزا دی، غازی تو نے میرے عشق میں، تو نے میری محبت میں، غازی اپنے دونوں بازو کٹوائے ہیں۔ آج میں پروردگار تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، مجھے اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے۔ غازی آج میں پروردگار تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اور تو نے میرے عشق میں اپنے دونوں بازو کٹوائے ہیں۔ آج میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک پورے عالم اسلام میں اتنی اللہ کے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے عباس کے نام کے علاوہ۔ آپ کیا سیدہ کسی کا محتاج ہو گئے، یہی معیار ہے جواب ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھائے، جتنے عباس کے نام کے علم ہوں گے، میں پروردگار تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، حسین کے عشق میں سب کچھ لٹا دیا عباس، اور حسین نے پروردگار کے عشق میں سب کچھ لٹایا، کیونکہ اس کی حسرت تھی، مصائب میں ہی فضائل ہے اور فضائل میں ہی مصائب ہے، اس کی حسرت تھی پروردگار کی کوئی مجھ سے عشق کرے۔ 1.25 لاکھ ارواح میں سے اکیلے حسین نے کہا میں تجھ سے عشق کروں گا، اور حسین نے ایسا عشق کیا پروردگار سے، حسین نے پتا عشق میں قربانی دی جاتی ہے۔ حسین نے 10 محرم کو کہا تو نے کہا ہے کون ہے جو عشق کرے، آج میں حسین علی کا بیٹا تجھ سے عشق کروں گا۔ حسین 10 محرم کو پروردگار کے عشق میں سب کچھ لٹاتا رہا۔ حسین نے فرمایا پروردگار یہ بھی لے، اکبر بھی لے، قاسم بھی لے، اون بھی لے، محمد بھی لے۔ حسین سارا دن پروردگار کے عشق میں لٹا لٹا کر، جب حسین ٹیلے پہ آ کے بیٹھا، ٹیلے پہ آئے حسین، توجہ، حسین نے کہا پروردگار تو نے کہا تھا کون ہے جو مجھ سے عشق کرے، میں نے تیرے عشق کا امتحان دیا ہے، میں تیرے عشق کا امتحان دیا ہے۔ حسین کربلا کے ٹیلے پہ بیٹھے، ٹیلے پہ بیٹھ کے حسین نے نظر عرش کی طرف کی، حسین نے کہا اے میرے پروردگار تو بھی واحد ہے، کربلا میں میں بھی واحد ہوں، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں، تیرا شریک بھی کوئی نہیں، میرا شریک بھی کوئی نہیں، لیکن تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے تو ہے امتحان لینے والا، میں ہوں امتحان دینے والا، تو ہے امتحان لینے والا، میں ہوں امتحان دینے والا، اور میں بھی حسین ہوں، میں تجھے ایسے امتحان نہیں دوں گا۔ اگر تو نے میرا امتحان لینا ہے تو تجھے کربلا میں اترنا پڑے گا۔ 10 محرم کربلا کے میدان میں نور توحید کربلا میں اترا۔ جس بندے کو اعتراض ہے میں دلیل دینے لگا ہوں، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور جہاں پہ اللہ ہو اسے مولا کہتے ہیں، اور پوری کائنات میں دو ہی مولا ہے، ایک عرش مولا ہے، ایک
یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین علی حق کی نعرہ ہے یہ پچھلا پنڈال بھی ہاتھ اٹھا کے جواب دے دونوں ہاتھ اٹھاؤ حیدری سب کچھ لٹاتا ہے اب پروردگار نے خود قانون بنایا تھا نور توحید 10 محرم کربلا میں اترا نور توحید 10 محرم کربلا میں اترا اب پروردگار نے خود قانون بنایا تھا کہ ملنے کے لیے ہمیشہ محبوب آتا ہے ملنے کے لیے ہمیشہ محبوب آتا ہے تاریخ میں 2 ہستیوں کو معراج ہوئی ہے ایک محمد کو ہوئی ہے ایک حسین کو ہوئی ہے ایک نانے کی معراج ہے ایک نواسے کی معراج ہے نانے کی معراج کیا ہے اور نواسے کی معراج کیا ہے نانے کی قانون اس نے خود بنایا تھا کہ ملنے کے لیے ہمیشہ محبوب آتا ہے نانے کی معراج یہ تھی کہ نانا وہاں پہ گیا تھا محمد اس کا محبوب تھا یہ اس سے ملنے کے لیے وہاں گیا تھا وہ اس کا محبوب تھا وہ اس سے ملنے کے لیے کیونکہ قانون اس نے خود بنایا تھا ملنے کے لیے ہمیشہ محبوب آتا ہے حسین سب کچھ لٹاتے رہے نور توحید 10 محرم کربلا میں آ گیا کربلا کے باہر سے گزر ہوا توحید کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے دشمن ابلیس کا یہ وہ اسرار ہیں جو ممبر سے بہت کم بیان کیے جاتے ہیں ابلیس کا گزر ہوا ابلیس نے کربل کے میدان میں نور توحید کو دیکھا ابلیس نے کہا پروردگار تیرے بڑے بڑے نبیوں پہ ظلم ہوتے رہے تو زمین پہ نہیں اترا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے تو زمین پہ نہیں اترا تیرے نبیوں کو بازاروں میں پتھر مروائے جاتے رہے تو زمین پہ نہیں اترا تیرے نبی دیواروں میں چنے گئے تو زمین پہ نہیں اترا تیرے نبیوں پہ کون سا ظلم ایسا ہے جو نہیں کیا گیا پروردگار تو زمین پہ نہیں اترا آج یہاں حسین کے لیے تو زمین پہ کیوں اترا ہے پروردگار نے جو جواب دیا ہر چہرے پہ میری نظر ہے اب جو بندہ ہاتھ نیچے کر گیا وہ اپنے جرم کے معافی شاہ نظر سے مانگے میں جملہ کہنے لگا ہوں بندہ وہ ہاتھ اٹھائے جس کی چھت پہ غازی کا عالم ہے جس کے رگوں میں حسین لہو بن کے دوڑ رہا ہے پروردگار آج حسین کے لیے تو زمین پہ کیوں اترا ہے پروردگار نے کہا ابلیس تجھے یاد ہے جب تجھے میں نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو نے مجھے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا تو نے مجھے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا فرمایا ہاں یاد ہے کہا تھا فرمایا پھر میں نے تجھے کہا تھا تو میری انسانیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا فرمایا یاد ہے میں نے کہا تھا پروردگار نے فرمایا وہ میں نے جو کچھ بھی تجھ سے کہا تھا وہ صرف حسین کے بھروسے پہ کہا تھا جو کچھ بھی کہا تھا حسین کے بھروسے پہ مجھے کیا ہوا چاہیے اور بندے بھروسے کرتے ہیں اللہ پہ زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے بڑے بڑے گھر بناؤ اللہ کے بھروسے اولاد مانگو اللہ کے بھروسے زمانے والوں مخلوق کے بھروسے کو خدا کہتے ہیں اور خدا کے بھروسے کو جنت نصیب زمانہ دا سردار بچانے مائنی کو نیندی ملکات تقریب دی سہنے اب اجنے کندی اثر کیوں تقدیر دا ناصر وہ جینے گھر وچ آونی پاک محمد اجازت لے کے اسے پاک بطول دا سارے دشمن اے آکے منو جنت میں ہو بہتر اب منار نہیں ہو لگڑی منار لگڑی آ جائے منار تسیٹی آ جائے منار تنی آ جائے گا منار آ جائے گا سارا سن کے پیری علی تا کھول کے پچھی اگلے پچھلے توبے بازو بلند کر کے اب آبا علی مولا نے ملتے یہی جنت ہے جو حسین بسا گئے ہیں یہی جنت ہے جو شیعوں کو سزا ملی ہوئی ہے یہ خود ہی روتے ہیں خود ہی پیٹتے ہیں یاد رکھیے میں مذہب شیعہ کا بادشاہ حسین کا عزاداروں کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے ہاتھ باندھ کے کھڑوں الزام لگانے سے کبھی مذہب ثابت نہیں ہوتے
اگر تو نے ثابت کرنا ہے کہ شیعوں نے حسین کو آج 9 محرم ہے گجرال میں کھڑے ہو کے مرکزی امام بارگاہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حسین کو کس نے قتل کیا تھا، حسین کا قاتل تیرے بزرگوں میں سے تھا یا حسین کا قاتل ہمارے بزرگوں میں سے تھا، الزام لگانے سے کبھی مذہب ثابت نہیں ہوتے۔ اگر تو نے حسین کا قاتل تلاش کرنا ہے، اگر تو نے حسین کا قاتل دیکھنا ہے، اگر تو نے حسین کا قاتل ڈھونڈنا ہے، الزام لگانے سے کبھی قاتل بے نقاب نہیں ہوتے، الزام لگانے سے کبھی قاتل نہیں ملتے۔ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے 9 محرم کو گجرال کی دھرتی پہ اس طرح کرتے ہیں، حسین کا قاتل تلاش کر لیتے ہیں۔ زمانے والوں کو لائیو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، پورے پنڈال کی موجودگی میں آج فیصلہ ہو ہی جاتا ہے کہ حسین کا قاتل ہمارے بزرگوں میں سے تھا یا حسین کا قاتل تمہارے بزرگوں میں سے تھا۔ الزام لگانے سے کبھی قاتل بے نقاب نہیں ہوتے، آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں، میں تیرے مذہب کی کتابیں لے آتا ہوں ممبر پہ، تم میرے مذہب کی کتابیں ممبر پہ لے آ، ایک طرف میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف تو کھڑا ہو، پورے پنڈال کی لائیو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں آج فیصلہ کر لیتے ہیں حسین کا قاتل ہمارے بزرگوں میں سے تھا یا حسین کا قاتل تمہارے بزرگوں میں سے تھا۔ اب میں فیصلہ اپنے مجمع پہ چھوڑتا ہوں، میرا مجمع انصاف کرے گا۔ میں ممبر کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہوں، تو ممبر کے بائیں جانب کھڑا ہو، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں، تو بھی حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ نہ صرف حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنے سے قاتل کا پتہ نہیں چلے گا، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے حسن کے قاتلوں پہ لعنت کروں گا، تو بھی حسن کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ میں علی کے قاتلوں پہ لعنت کروں گا، تو بھی علی کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ اور لائیو ویڈیو کیمرے کی پنڈال کی موجودگی میں لعنت کرتے ہوئے اگر میرا چہرہ اتر گیا تو قاتل ہمارے بزرگوں میں سے تھا، اگر میرا اتر گیا پھر کس کے بزرگ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ جواب کیسے ہو؟ وہ بجا کے ہے کہیں سجدے میں لا الہ کا برم خدا سے پوچھ رہا ہے کہ جناب کیسے ہو؟ علی حق نعرہ کون سمجھے کہ حسین کیا ہے؟ ہمارے شعور سے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے آل محمد۔ ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے آل محمد کیا ہے۔ توجہ ہے، ہماری سمجھ میں تو اس گھر کے نوکر بھی نہیں آتے، تو آل محمد کو کون سمجھے، کون بہتے؟ جنت بھیجتے ہیں، کوئی شک نہیں، ان کے نوکر ہی جنت بنا کے تقسیم کرتے ہیں، یہ اختیار دے رکھا ہے آل محمد۔ نبی کے بعد جتنے نبی کے صحابی آئے تھے، نبی کے صحابیوں میں کیونکہ حسین بھی محمد ہے، محمد بھی حسین ہے، کیونکہ محمد کا فرمان ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ محمد کا فرمان، میری ذاتی بات نہیں۔ مشکات شریف توجہ رکھیے گا، مجمع الزوائد بحار الانوار، نبی کا فرمان نہ ہو میں اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں، فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ لیکن محمد کے اور حسین کے صحابیوں میں فرق ہے۔ محمد کے بعد جتنے محمد کے صحابی آئے تھے ان میں سے ایک بھی علیہ السلام نہیں بنا تھا۔ جو پہلے پہنچ گیا اس بندے کو میرا سلام۔ محمد کے بعد جتنے آئے تھے ایک بھی علیہ السلام نہیں بنا تھا، سارے کے سارے رضی اللہ بنے تھے۔ میں صحابیوں میں فرق بتانے لگا ہوں، سارے کے سارے رضی اللہ بنے تھے۔ میرا ممبر کے مسلح پہ ہاتھ ہے، یہ ممبر یہ غلاف کعبہ سے کم نہیں، یہ غلاف میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہر چہرے پہ میری نظر ہے۔ محمد کے بعد جتنے آئے تھے سارے کے سارے رضی اللہ بنے تھے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، مجھے وحدہ لا شریک کی قسم ہے، حسین نے کربلا کے میدان میں ایک بھی رضی اللہ نہیں بنایا۔ حسین نے کربلا کے جنگل میں حرمی علیہ السلام کر دیا، حسین نے شہید بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے حبیب بھی علیہ السلام کر دیا۔ حسین نے کربلا کے جنگل میں اٹھا ہوا ہاتھ چاہتا ہوں، حسین نے کربلا کے جنگل میں 72 کے 72 علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا اس کو جگت کو سی سکتا
حسین کی زبانی ہے تم جس پہ چاہتے ہو لگا دیتے ہو پابندیاں تم جس پہ چاہتے ہو لگا دیتے ہو پابندیاں اسلام تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے سلیمان سوالک مل یہی معیار ہے تمام عزاداروں کو کہنا چاہتا ہوں تمام عزاداروں کو عباس کہہ نہیں کر سکتا حسین مولا آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی میں اعتراض کا جواب دیں گا دو اعتراض کا جواب دوں گا اور ممبر چھوڑ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ شیعہ جلوس نکالتے ہو جلوسوں میں جاتے ہو یہ آپ شیعہ یہ کیا کرتے ہو سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ ایک جھولا نکالتے ہو جھولے کے پاس جا کے دعائیں مانگتے ہو اپنے بچوں کو مس کرتے ہو آپ کو جھولے سے شفا کیسے ملتی ہے جھولے سے شفا کیسے ملتی ہے جملہ کہنے لگا ہوں 3 شعبان محمد کا صحن دروازے میں پر کٹا ہوا فرشتہ نام اس کا فدروس میں اعتراض کا جواب دیں دروازے پہ آیا خدا نے عذاب دیا پر جل چکے تھے جسم لاغر تھا بیمار تھا کئی ہزار برس سے زمین پہ جزیرے پہ پڑا تھا دروازے پہ آیا محمد دروازے پہ آئے یہ چاہتا ہے میں شفا چاہتا ہوں یہ کہہ رہا ہے میں شفا لینا چاہتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے شفا لینی ہے محمد نے جبرائیل سے کہا وہ سامنے حسین نہیں وہ سامنے حسین کا جھولا ہے اس کے ساتھ مس کرو شفا مل جائے گی ساتھ مس کیا خدا کی قسم فوراً اس کے پر اگائے بیماریاں ختم جسم صحت مند یہ جو ہی اس کے پر واپس آئے یہ پرواز کر کے کہنے لگا مم مثلی انا عتیق الحسین کون ہوگا مجھ جیسا میں حسین کا آزاد کیا ہوا غلام ہوں کون ہوگا مجھ جیسا میں حسین کا آزاد کیا ہوا غلام میں نے عالم تصور میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار ہیں آپ حسین کے بھی نانا ہیں حسین آپ کا نواسہ ہے یا رسول اللہ آپ بھی دعا کرتے تو تب بھی فطرس کو شفا مل جاتی یا رسول اللہ آپ نے جبرائیل سے کیوں کہا حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرو فرمایا میں حسین کے ساتھ بھی مس کروا سکتا تھا حسین کا شفقت والا ہاتھ بھی رکھوا سکتا تھا میں خود بھی دعا کر سکتا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود بھی دعا کرتے تب بھی فطرس کو شفا مل جاتی آپ خود بھی دعا کرتے تب بھی فطرس صحت یاب ہو جاتا آپ خود بھی دعا کرتے تب بھی فطرس کے پر آ جاتے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے دعا تو میں بھی کر دیتا میں نے حسین کے جھولے کے ساتھ مس اس وجہ سے کروایا ہے کیونکہ میں ان مسلمانوں کو جانتا ہوں یہ 1400 برس بعد تم پہ اعتراض کرتے تم جلوسوں میں حسین اصغر کا جھولا نکالتے ہو یہ جھولوں کے قریب جاتے ہو یہ شبیہوں کے قریب جاتے ہو یہ زلجنا کے قریب جاتے ہو اور تم لوگوں کو حسین کے گھر کی شبیہوں سے شفا کیسے ملتی ہے زلجنا سے شفا کیسے ملتی ہے اور جھولے سے شفا کیسے ملتی ہے سارے شیعہ ایک جمع ہو گئے اسے تاریخ سے صرف فطرس دکھا کے بتا دینا کہ ایسے حسین کا شبیر کا مقام ہے جہان سے پرے اور شبیر کا مقام ہے جہان سے پرے اے دل کو بھی ہے قبول جو اس کا دل کرے اے دل کو بھی ہے قبول جو اس کا دل کرے راہب کو لال بانٹ دے فطرت کو جوڑ دے اب قلم دماغ کا مالک حسین علی حق نعرہ توجہ رکھیے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے حسین بادشاہ تھا جب بادشاہ حسین توجہ میری طرف رکھیے جتنے جب میرے بادشاہ حسین سارے کے سارے محمد تھے گرمی کی شدت کا مجھے بھی انداز ہے میں اسی کے نیچے نہیں کھڑا اور پڑھنے والے کو گرمی زیادہ لگتی ہے میری طرف دیکھیے آپ کمال ہیں جی آپ مولا آپ کو سلامت رکھیں حسین جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے
بعض فضائل بعض معجزات ایسے ہیں جو پروردگار نے حسین کے حصے میں تو رکھے ہیں لیکن علی کو بھی عطا نہیں کیے. بعض معجزات ایسے ہیں جو حسین کو تو ملے لیکن حسن میں بھی موجود. میں دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا, ہر بندہ کہے گا کہ حق کہا. پہلا معجزہ, پہلا فضائل, پہلا کمال جو اللہ کی اس پوری کائنات میں پروردگار نے کسی اور کو نہیں عطا کیا, الشفاء فی تربتہ, اور پوری کائنات میں صرف میرا مرشد حسین ہے کہ جس کی قبر کی مٹی میں بھی شفا ہے. صرف میرا مرشد حسین جس کی قبر کی مٹی میں بھی شفا ہے. آپ کسی غریب کو بھیجے نا کسی امیر کے دروازے, کسی رئیس کے دروازے پہ کسی کو بھیجے, جا بھائی خیرات لے کے آ, چندہ لے کے آ, کچھ پیسے لے کے آ. وہ مانگنے کے لیے کسی رئیس کے دروازے پہ جائے, توجہ میری طرف رکھیے, آگے سے اسے کچھ بھی نہ ملے, خالی ہاتھ واپس آ جائے. واپس آئے پھر بندے اسے پوچھیں اس کے دروازے پہ گیا تھا تجھے کچھ ملا؟ وہ آگے غصے میں آگے کہتا کیا خاک ملا؟ کیا مطلب کہ کچھ بھی؟ وہ غصے میں آگے کہتے ہیں خاک ملا. اور اب بھی تجھے نہیں سمجھ آئے گا کہ حسین کیا ہے. اگر اسے کچھ نہ ملے وہ غصے میں آگے کہتے ہیں خاک ملا. اور اللہ کی کائنات میں صرف حسین ہے جو خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے. اللہ کی کائنات میں صرف میرا حسین ہے جو خاک بھی بانٹے, کیونکہ حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. یہ فضیلت بھی حسین کے حصے میں آئی کہ اللہ کی کائنات میں صرف حسین ہے کہ جس نے حسین کو پالا ہے وہ بھی علی ہے, جس کو حسین نے پالا ہے وہ بھی علی ہے. دونوں کے دونوں علی. اور دوسری نہیں تیسری فضیلت حسین کے حصے میں یہ آئی, امام نے فرمایا حسین کے گنبد کے نیچے, روزے کے نیچے بیٹھ کر مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اب بندہ یہ نہیں کہ زیارات پہ جائے, ہوٹل میں, کمرے میں, روم میں بیٹھ کے دعا مانگتا رہے اور آگے شکوہ کرے, شکایت کرے کہ جی میری دعا قبول نہیں ہوئی. شرط ہے کہ حسین کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حسین کے روزے میں بھی شفا ہے, مٹی میں بھی شفا ہے. مسلمانوں, ہم آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتے, آپ ہمارے بھائی ہیں, جتنے بھی اہل سنت موجود ہیں مجمع میں, ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے. حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے, حسین کے روزے میں بیٹھنے میں شفا ہے, اور زمانے والے شفائیں اور بھی ہیں زمانے میں, ہم انکار نہیں کرتے, ہم تمہارا دل رکھ لیتے ہیں. شفائیں اور بھی ہیں زمانے میں, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ محمد کی کملی بھی شفا دیتی ہے. وہ پھر الہی کا بات ہے کہ کملی والا پھر بطور کی چادر سے شفا لیتا ہے. وہ پھر الہی کا بات. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. بس آخری جملہ مجھے دیجیے بھی اجازت. جلدی تشریف رکھیے گا. میں آخری جملہ, ذاکر صاحب تشریف لے ہیں, آخری جملہ کہہ کے میں اجازت لینا چاہتا ہوں. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ جلدی سے تشریف رکھیے. 1 سے 1.5 منٹ ممبر چھوڑنے لگا. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ شیعہ حسین حسین کرتے ہو, کربلا میں 2 لشکر تھے, ایک حسین کا لشکر تھا, ایک یزید کا لشکر تھا. وہ کہتے ہیں جی دونوں لشکروں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا, ایک لشکر حسین کا تھا. اب پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں, آخری جملہ ہے, ممبر چھوڑنے لگا ہوں, میں مجمع پہ اعتماد کر کے جملہ کہنے لگا ہوں. اس نے کہا ایک لشکر حسین کا تھا, ایک لشکر یزید کا تھا. وہ کہتے ہیں دونوں لشکروں میں کوئی فرق نہیں تھا. یزید کے لشکر میں بھی نماز تھی, حسین کے لشکر میں بھی نماز تھی. یزید کے لشکر میں بھی قرآن تھا, حسین کے لشکر میں بھی قرآن تھا. یہاں بھی کالیے قرآن, وہاں بھی کالیے قرآن. پورے مجمع کی توجہ, صرف 1 منٹ میں نمبر چھوڑنے لگا. یہاں بھی کالیے قرآن. اس نے کہا یہاں بھی حافظ قرآن, وہاں بھی حافظ قرآن. اس نے کہا جب سب تو ایک جیسا ہے, چال ایک جیسی, سب چلن ایک جیسا, سب کچھ ایک جیسا, پھر دونوں لشکروں میں فرق کیا ہوا؟
اس نے کہا جس صف میں ہم حسینیت کو کھڑا کریں گے معاذ اللہ اسی صف میں یزیدیت کو کھڑا کریں گے. اور یہی نقصان کیا تو نے اپنی قوم کا. تو نے اپنی قوم کے بچوں کو اس شکر سے دور رکھا. اگر تو اپنی قوم کے بچوں کو اس شکر میں آنے دیتا وہ کبھی بھی مدرسوں سے نکل کر حسین پر نہ پھونک دے. تو نے اپنی قوم کے بچوں کو تجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ حسین کے لشکر میں اور یزید کے لشکر میں فرق کیا تھا. آج میں آؤ نواز حیدری اس نمبر پہ کھڑا ہو کر حسین کے لشکر میں اور یزید کے لشکر میں فرق بتاؤ. کربلا میں دو لشکر تھے, ایک حسین کا لشکر تھا ایک یزید کا لشکر تھا. یہاں پہ نماز تھی, یہاں پہ وارث نماز تھا, یہاں پہ قرآن تھا, یہاں پہ نعت کے قرآن تھا, یہاں قاری قرآن تھا, یہاں قاری خود رحمان تھا, یہاں قاری قرآن تھا, یہاں قاری خود رحمان تھا, یہاں کلمہ محمد کا تھا, یہاں بیٹا محمد کا تھا, یہاں کلمہ محمد کا تھا, یہاں وارث محمد کا تھا. یہ علی بن جلیلہ کا انکار کر رہے تھے, یہ علی بن جلیلہ کا پرچار کر رہے تھے. کربلا میں حسین آگے میں نہیں کھڑے تھے. حسین کو مرحمت سمجھنا. حسین کے پیچھے آدم تھے, یزید کے پیچھے ابلیس تھا. حسین کے پیچھے حابیل تھے, یزید کے پیچھے قابیل تھا. حسین کے پیچھے موسیٰ تھے, یزید کے پیچھے فرعون تھا. حسین کے پیچھے عیسیٰ تھے, یزید کے پیچھے شمعون تھا. یہاں لشکر حسین میں ابو طالب کھڑا مسکرا رہا تھا, وہاں لشکر یزید میں ابو سفیان کھڑا گھبرا رہا تھا. یہاں محمد تھے, یہاں ابو جہل تھا, یہاں حسین تھے, وہاں وہ تھا یزید تھا. یہاں کربلا کے میدان میں حسین تنہا نہیں تھے, یہاں کربلا میں حسین کے پیچھے صفی اللہ بھی تھا, حسین کے پیچھے نبی اللہ بھی تھا, حسین کے پیچھے خلیل اللہ بھی